بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نمائندے نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخنگو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرے اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المؤمنین، مجھے اجازت دیں میں آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزرتا رہا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فاحشہ عورت تھی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا اور مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس کو خبر دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، پھر اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آ گئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا،
کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قدامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز گیا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قدامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگردہ تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قدامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قدامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قدامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ قدامہ نے کہا اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہے۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کروایا، اور اس رات بدنصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا ہے، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا
اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھول دی گئی اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس کی قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔